بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی رات شاید آپ کی زندگی کی آخری رات ہو۔ ذرا سوچئے، اگر چند گھنٹوں بعد آپ کی آنکھ کھلے اور آپ کے سامنے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں بلکہ ملک الموت کھڑے ہوں تو آپ کا کیا بنے گا؟ ایک ایسا سچ، ایک ایسا خوفناک اور ہلا دینے والا راز جو آپ کے بستر کے نیچے ہر رات چھپا ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے بے خبر سو جاتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جب آپ بستر پر لیٹتے ہیں تو کائنات کی وہ کون سی طاقتیں ہیں جو آپ کو گھیر لیتی ہے؟ ایک ایسی ہولناک حقیقت جس کا سامنا ہر انسان کو روزانہ رات کو کرنا پڑتا ہے، مگر وہ اس سے بالکل غافل ہے۔ اگر آج آپ نے یہ راز نہ جانا تو ہو سکتا ہے کہ کل صبح آپ کا نام اس دنیا کے زندوں میں نہیں بلکہ قبرستان کے مردوں کے تختی پر لکھا ہو۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اس کائنات کے سب سے عظیم انسان، کائنات کے دولہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ایک ایسا عمل بتایا تھا، ایک ایسی دعا بتائی تھی جسے وہ زندگی کی آخری رات تک شدید بیماری میں بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے، راتوں کو رلایا؟ ابھی وہ راز باقی ہے۔ وہ دعا کیا ہے اور اس کے پیچھے چھپی ہوئی خوفناک حقیقت کیا ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کر اسی ویڈیو میں بتاؤں گا، اور ویڈیو کے بالکل آخر میں ایک ایسا خاص عمل بھی بتاؤں گا جسے آج کل کے اکثر مسلمان بالکل نہیں جانتے، اور اسی وجہ سے ان کے گھروں سے برکت ختم ہو چکی ہے اور وہ روزانہ عذاب قبر کے سائے میں سوتے ہیں۔ اس لیے دل کو تھام کر بیٹھیے، اس ویڈیو کا ایک ایک سیکنڈ آپ کی آخرت کو بدل سکتا ہے۔ اسے بالکل بھی اسکیپ مت کیجیے گا۔ میرے عزیز دوستو، تصور کیجیے اس اندھیری، تنگ اور خوفناک قبر کا، جہاں نہ کوئی دوست ہوگا، نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، اور نہ ہی کوئی مال و دولت کام آئے گی۔ جب ہمیں اس مٹی کے ڈھیر کے نیچے اکیلا چھوڑ دیا جائے گا تو وہاں صرف ایک ہی چیز ہمارے کام آئے گی، اور وہ ہے ہمارے اعمال اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ہم روزانہ رات کو آرام دہ بستروں پر سو جاتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، موبائل فونز پر حرام دیکھتے ہوئے، غیبتیں کرتے ہوئے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نیند موت کی چھوٹی بہن ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ رات کو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ روح واپس نہ بھیجی، اگر وہ نیند ہی آپ کی آخری نیند بن گئی، تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کر کھڑے ہوں گے؟ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہماری روحیں زنگ آلود ہو چکی ہے، دل سخت ہو چکے ہیں، اور آنکھوں سے خوف خدا کے آنسو خشک ہو چکے ہیں۔ ہم نے دنیا کی محبت میں اپنے آپ کو ایسا اندھا کر دیا ہے کہ ہمیں قبر کی پکار سنا ہی نہیں دیتی۔ قبر ہر روز انسان کو 5 مرتبہ پکارتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، تو میری پیٹھ پر چلتا ہے، ایک دن میری پیٹ میں آئے گا، تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، ایک دن میرے اندر روئے گا۔ لیکن ہم کتنے نادان ہیں کہ ہم اس پکار کو نظر انداز کر کے گناہوں کی لذت میں مگن ہے۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جہاں گناہوں کی یہ تباہی اور ہولناکی ہے، وہیں اللہ رب العزت کی رحمت کا سمندر بھی اتنا وسیع ہے کہ اگر ایک گناہگار بندہ سچے دل سے توبہ کر کے
اس کی طرف لوٹ آئے تو وہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھانک کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس رحمت کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے پیارے نبی، کائنات کے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ نبی جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنی امت کے لیے روتے تھے، ان کے مبارک پیروں پر ورم آ جاتا تھا، سجدے میں گر کر امتی امتی کی صدائیں بلند کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کئی مرتبہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام اور یہ پیغام لے کر نازل ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ! ذرا غور تو کیجئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتے جو وحی لے کر آتے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری اتنی فکر تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ، ہر دعا، ہر سانس اپنی امت کی بخشش کے لیے وقف کر دی۔ ایک ماں بھی اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتی جتنے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہ گار امت سے کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی امت کمزور ہوگی، وہ راتوں کے اندھیروں میں گناہ کرے گی، وہ عذاب الہی کے مستحق بنے گی۔ اسی لیے انہوں نے ہمیں ایسی دعائیں اور ایسے اعمال سکھائے جو ہمیں جہنم کی آگ سے اور قبر کے عذاب سے بچا سکے۔ ابھی وہ راز باقی ہے، وہ عظیم دعا جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ اس کے بارے میں جاننے سے پہلے ایک دل دہلا دینے والی ایموشنل مثال سنیے تاکہ آپ کے دل کی دنیا بدل سکے۔ تصور کریں کہ ایک بوڑھی ماں ہے جس کا ایک لوتا جوان بیٹا رات کو گھر سے نکلتا ہے اور کسی جرم میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسے پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ وہ ماں رات بھر روتی ہے، جج کے پاؤں پڑتی ہے، لوگوں کی منتیں کرتی ہے کہ میرے بچے کو بچا لو۔ وہ ماں کی طرف دیکھ کر آپ کا دل پگھل جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس ماں سے کروڑوں گنا زیادہ تھی۔ جب وہ اپنی امت کو جہنم کی آگ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھتے تھے، وہ راتوں کو بستر پر لیٹنے سے پہلے اپنی امت کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ جوڑ کر رویا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو وہ راز بتانے جا رہا ہوں، وہ عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ کو ہر رات کو کرنا ہے اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو اپنے بستر پر تشریف لاتے تو وہ سورۃ الملک، جسے منجیہ یعنی نجات دینے والی سورت کہا جاتا ہے، کی تلاوت فرماتے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر ایک خاص دعا پڑھتے تھے، اور وہ دعا ہے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، یعنی اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ سبحان اللہ! کائنات کے پاک ترین نبی جن کے صدقے کائنات بنی، وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں، تو ہم اور آپ کس باغ کے مولی ہیں؟ ہم کیوں اتنے بے خوف ہو کر سو جاتے ہیں؟ اس دعا کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر پورے جسم پر ملتے تھے تاکہ کائنات کا کوئی شر، کوئی شیطان، کوئی جادو ان پر اثر نہ کر سکے۔ اور جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں
وہ عمل بتاؤں گا جسے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو وہ عمل ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑنا، باوضو سونا، اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو دل سے معاف کر کے سونا۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کے دل کو شیشے کی طرح صاف کر دیتا ہے، اور اگر اسی رات موت آ جائے تو انسان شہادت کی موت مرتا ہے۔ آئیے میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم سب مل کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی آنکھوں کو اشکبار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور تڑپ کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہماری خطائیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے، لیکن تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ اے باری تعالی ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں عذاب قبر سے پناہ عطا فرما۔ جب ہمیں اس اندھیری کوٹری میں اکیلا چھوڑ دیا جائے، جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اے اللہ، اس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اسے جہنم کا گڑھا نہ بنانا۔ اے اللہ، ہمیں سونے سے پہلے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری آنکھوں میں خوف خدا کے آنسو پیدا فرما، ہماری توبہ کو قبول فرما، اور ہمیں اس حال میں موت دینا کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں۔ الہی آمین ثم آمین۔ میرے عزیز دوستو، اگر آج کے اس پیغام نے آپ کے دل کو چھوا ہے، اگر آپ کی آنکھ میں ایک بھی آنسو آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرے، اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کرے، تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے، اور ابھی اسی وقت اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں پورے دل سے تڑپ کر استغفر اللہ ضرور لکھیے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا استغفر اللہ کس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔